رمضان المبارک کے بعد حج بیت اللہ کا مقدس مہینہ جس کو ذی الحجہ کہتے ہیں وہ شروع ہونے جا رہا ہے، اور پوری دنیا سے لاکھوں مسلمان جو ہیں وہ مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ کی مقدس سرزمین پر عشق و محبت کا سفر جو ہے وہ شروع کر چکے ہیں۔ حج جو ہے وہ دنیا میں عاشق جو ہوتا ہے وہ اپنے محبوب کی گلی میں جاتا ہے، اپنے محبوب کے پاس جاتا ہے، تو وہ دنیاوی اعتبار سے بھی روحانی اعتبار سے بھی تمام جو پروٹوکول ہوتے ہیں، تمام جو ضرورتیں ہوتی ہیں ان کو نظر انداز کرتا ہے، اور اس کی سیدھی نگاہ جو ہوتی ہے وہ اپنے محبوب کی طرف ہوتی ہے۔ حج ایک ایسی عبادت ہے، بہت ساری عبادتیں جو اسلام نے عطا کی، وہ عبادتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک محبوب ہیں، لیکن وہ اپنا اثر جو ہے آہستہ آہستہ رفتہ رفتہ دکھاتی ہے۔ ایک بندہ نمازی بننے لگتا ہے تو آہستہ آہستہ نمازی بنتا ہے، نماز میں دل نہیں لگتا ہے تو آہستہ آہستہ توجہ کرتا ہے، تو چند دن میں، چند مہینوں میں، چند سالوں میں اس کا دل لگنے لگتا ہے۔ کوئی تسبیح کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن پاک کی کسی آیت کا جب ورد شروع کیا جاتا ہے تو ایک وقت ہوتا ہے، ایک مدت ہوتی ہے، ایک مقدار ہوتی ہے، جب اس کو اس انداز سے پڑھتے جاتے ہیں تو پھر انسان میں تبدیلی آتی ہے، حالات تبدیل ہوتے ہیں، اس کا اثر جو ہے وہ اس کا ظہور ہوتا ہے۔ ہر ایک چیز جو ہے وہ ایک وقت چاہتی ہے کہ وہ وقت گزرے گا تو اس کے بعد اس کے اندر وہ رنگ پیدا ہوگا جو آپ چاہتے ہیں۔ ساری عبادتیں اسی طرح ہیں، لیکن ان سب کے درمیان جو حج بیت اللہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی جو زیارت ہے، جب بندہ اپنے گھر سے چلتا ہے تو اس میں اسی وقت تبدیلی آ جاتی ہے، چلتے وقت ہی۔ حج جو ہے وہ انسان کے جذبات کی ترجمانی کرتا ہے، حج انسان کی روح کی ترجمانی کرتا ہے، انسان کے دل کی ترجمانی کرتا ہے۔ حج کے آداب میں صرف یہی نہیں ہے کہ بندہ ایک پاسپورٹ بنواتا ہے، ویزا لیتا ہے، ٹکٹ خریدتا ہے، سامان خریدتا ہے، نہیں، حج کے آداب میں یہی ہے کہ اس کا دل جو ہے حج بیت اللہ کے ارادے کے بعد اپنے رب کے گھر کی زیارت کے لیے بے چین ہو جاتا ہے۔ اس کا دل اپنے آپ کو کھنگالتا ہے اندر کہ کون لوگ ہیں جن کے ساتھ معافی مانگنی چاہیے، کون لوگ ہیں جن کے ساتھ سلام دعا کر کے جانا چاہیے، کون لوگ ہیں جن کا حق مارا ہے ان کا حق ادا کرتے ہیں۔ یہ ایسی انقلابی عبادت ہے کہ جب بندہ اس کا ارادہ کر لیتا ہے اور جب بندہ اپنے رب کے گھر کی طرف جانے کا ارادہ کرتا ہے تو یہ عبادت اسی وقت اپنا رنگ دکھانا شروع کر دیتی ہے۔ حج کی فضائل کے درمیان ایک بات آپ کو بتاتا چلوں کہ حج جو ہے وہ تمام صاحب نصاب مسلمان مرد عورتوں پر فرض ہے۔ اب یہ جو نصاب کا مسئلہ ہوتا ہے نا ذرا تفصیلی ہوتا ہے، لوگ اپنے اپنے قسم کے آج کل اللہ معاف فرمائے الگ الگ قسم کے مولویوں کو ڈھونڈتے پھرتے ہیں بھی کون سے والا ذرا زیادہ رعایت میں مسئلہ بتا دے۔ کئی سود کو حلال کرنے کے لیے الگ الگ مولویوں سے مسئلے پوچھتے ہیں، کوئی زکوٰۃ کو
اپنے اوپر سے ٹالنے کے لیے الگ الگ مسئلے پوچھتے ہیں. تو دیسی زبان میں پہلے آپ سمجھ لیجئے حج فرض ہے کس پر. آج کے دور میں بھارت میں رہنے والا کوئی مسلمان جس کے بینک اکاؤنٹ میں 7 سے 10 لاکھ روپیہ 1 سال 2 سال تک پڑا رہتا ہے, اس کے بعد اپنا گھر ہے, کاروبار ہے, بچوں کی شادی ہوئی یا نہیں ہوئی, اگر 7 لاکھ روپے سے زیادہ کھاتے میں پڑے ہیں اور اتنے پیسے ہیں کہ گھر والے 1 مہینہ روٹی کھا سکتے ہیں, اس کے باوجود بھی اگر وہ حج نہیں کرتا تو اس نے گناہ کیا ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے, صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جس نے حج فرض ہونے کے بعد بھی حج نہیں کیا وہ پھر یہودی ہو کے مرے یا نصرانی ہو کے مرے. یہ اس کے لیے سخت وعید ہے جو لوگ ہوتے ہوئے بھی حج نہیں کرتے. دیسی میں سمجھ لو, کہیں آپ کہو جی اتنے تولے چاندی, اتنے تولے سونا ہے, وہ یہ دیسی زبان میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ اگر بینک میں پیسے پڑے ہیں, غیر ضروری پیسے جن کو آپ خرچ ہی نہیں کر رہے, 7 لاکھ سے زیادہ 5 لاکھ روپے حج کا سفر کے خرچہ چاہیے یا 6 لاکھ روپے چاہیے, بینک میں پیسے پڑے ہیں, گھر میں کھانا کھا رہے ہو, پیسے پڑے ہیں, دکان چلا رہے ہو, پیسے پڑے ہیں, گھر میں آرام سے مرغے ملین کھا رہے ہو, پیسے پڑے ہیں, شادیوں میں گھوم رہے ہو, اگر وہ پیسہ 1 سال سے دوسرے سال میں داخل ہو گیا اور آپ نے ایک بار بھی حج نہیں کیا تو پھر اب آپ گنہگار ہیں, کیونکہ آپ صاحب نصاب ہیں, آپ کے اوپر حج جو ہے وہ فرض ہو چکا ہے. عمرہ کرنے سے صرف کچھ نہیں ہوگا, اگر حج فرض ہو گیا تو پھر آپ کو حج کرنا پڑے گا. اور حج تو اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے بندوں کو جس کی طرف اللہ تعالیٰ 50 بار 70 بار محبت سے دیکھتا ہے ان کو بلاتا ہے. اللہ جن کی طرف محبت سے دیکھتے ہیں ان کو اپنے گھر تک بلاتے ہیں. آپ کن کو اپنے گھر بلاتے ہو بھائی؟ ہزاروں لوگوں کو ملنے کے لیے جاتے ہیں, بڑے بڑے لوگوں کو لوگ ملنے کے لیے جاتے ہیں, دفتر میں ملاقاتیں ہو جاتی ہیں, لیکن کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو اسپیشل دعوت دی جاتی ہے کہ گھر پہ آنا, شام کو آنا, اکٹھے کھانا کھائیں گے. کیوں؟ کیونکہ آپ کو ان سے محبت ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے حج کے ذریعے محبت کا اظہار کیا ہے. اللہ کے دوست سیدنا ابراہیم علیہ السلام جن کی یاد میں قربانی کی جاتی ہے, جن کی یاد میں وہاں حاجی قربانی کرتے, جن کی یاد میں شیطان کو کنکریاں مارتے. کوئی ضرورت تھوڑی ہے کہ آج پتھر کی کنکریاں ماری جائے, کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے ماری تھی. اللہ کو اپنے دوست کی یاد کو قائم رکھنا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو قربانی کرنے کے لیے لٹا دیا تھا, کیونکہ اپنے دوست کی یادگار کو قیامت تک کے لیے ان دوستوں میں قائم کرنا ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے انداز پر اپنے رب سے پیار کرنا چاہتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ روایتیں قائم کی. اور جن لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں حج کے لیے, اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہت سارے مواقع رکھے ہیں کہ وہ جب اپنے رب سے مانگیں گے تو اسباب اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مایوس ہونے کے لیے انسانوں کو نہیں کہا. حج کا سفر رکھا بھی اسی لیے. آپ اگر حج کے سفر کی طرف دیکھیں گے, جب حاجی بیت اللہ کی طرف جاتا ہے, اندازہ تو لگاؤ, اگر دنیا کے اعتبار سے بھی آ جاؤ, کائنات میں کوئی ایسی عبادت گاہ نہیں, سڑکیں تو بہت سی جام ہو جاتی ہیں. یہ پہلی عبادت گاہ ہے کہ پوری دنیا کا ایئر ٹریفک, جس کو آپ ہوائی جہاز کہتے ہیں, پوری دنیا کے ایئر ٹریفک کے جہاز جو ہیں بیت اللہ کے حج کے موقع کے اوپر جام ہو جاتے ہیں. کیوں؟ پتہ لگتا ہے کہ دیوانوں کی طرح کروڑوں مسلمان اپنے رب کے گھر کی طرف روانہ ہیں. پوری دنیا کا ایئر ٹریفک باقاعدہ پوری دنیا کے ملکوں میں, چاہے وہ مسلمان ملک ہو چاہے غیر مسلم ملک ہو, ان کو حج ٹرمینل کی ستھاپنا کرنی پڑتی ہے ہر حالت کے اندر. کیوں؟ جب دیوانے اپنے محبوب کی طرف نکلتے ہیں ان کا رنگ ڈھنگ اور ہوتا ہے, ان کا انداز اور ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کیا اس میں برکت رکھی ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ جب بندہ اپنے رب کے گھر کی طرف جاتا ہے, آؤ اپنے رب کی طرف دیکھیے. آپ جامع مسجد میں نماز پڑھیں, آپ مسجد نبوی میں نماز پڑھیں, آپ جس مرضی مسجد میں نماز پڑھیں, زور سے بولیں گے تو ٹوک دیا جائے گا, زور سے قرآن پڑھنے سے منع کیا گیا, زور سے کچھ کہنے سے منع کیا گیا. لیکن جب آپ حج بیت اللہ کی طرف جاتے ہیں, اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ آ جاؤ, اور بڑے بڑے چودھری جو کروڑوں روپے کے کپڑے سلوا
کروا کے جاتے ہیں، اور بڑے بڑے رئیس جن کے پیروں میں لاکھوں روپے کی جوتیاں ہیں، ہاتھوں میں کروڑوں روپے کی گھڑیاں بندھی ہیں، سر پر بڑی بہترین دستاریں لگی ہوئی ہیں، لیکن جب حج بیت اللہ کے لیے چلتا ہے بندہ گھر سے، اللہ کا حکم ہو جاتا ہے کہ یہ قیمتی پگڑی اتارو، یہ قیمتی جوتے اتارو، یہ قیمتی کپڑے اتارو، یہ قیمتی گھڑیاں اتارو، یہ قیمتی ساز و سامان اتار دو۔ اے میرے رب آپ کیا کرنا ہے؟ حکم ہوا کہ ایک چٹی چادر اوپر لپیٹ لے، ایک چٹی چادر نیچے لپیٹ لے، اور پھر دیوانوں کی طرح آ جا۔ آج خوشبو نہیں لگانی ہے، آج عطر نہیں لگانا، آج صابن سے نہانے کی ضرورت نہیں ہے، آج بالوں میں کنگھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب دیوانہ بن کے آیا ہے تو پھر دیوانوں کی طرح آ۔ پھر جب یہ دیوانہ آواز لگاتا ہے نا بیت اللہ کی طرف دیکھ کے، لبیک اللہم لبیک، اللہ تعالیٰ بھی ادھر سے پکارتے کہ آ جا میرے بندے، میں تیری صدا سننے کے لیے تیار ہوں۔ اور اس لبیک کی صداؤں کے درمیان ایک حیرت انگیز بات ان کے لیے بھی بتا دوں جو ٹھگ جاتے ہیں بیچ میں، نیکے کاروں کے بیچ میں کئی ٹھگ بھی ہوتے ہیں نا، کئی ٹھگ چلے جاتے ہیں بیچ میں چھپ چھپا کے، وہ سوچتے ہیں کہ ہم بیت اللہ کے چکر لگائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے گا۔ بیت اللہ کے چکر لگانے سے دنیا داروں کو جو چکر دے کے گیا وہ معاف نہیں ہوتے۔ حج کا جانے والا لوگوں سے معافی مانگتا ہے، لیکن معافی یہ نہیں، معافی یہ ہے کہ آپ جن کے حق مار رکھیں ان کے حق کو ادا کر کے جاؤ، جن سے ظلم کر رکھا ہے ان کے ساتھ انصاف کا معاملہ کر کے جاؤ، جن سے زیادتی کر رکھی ہے ان سے معافی مانگ کے جاؤ، تب وہاں جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہاری ادا پسند ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ صرف حاجی کے کپڑوں کو نہیں دیکھتے، صرف حاجی کی اداؤں کو نہیں دیکھتے، اللہ تعالیٰ حاجی کے دل کو بھی جانتے ہیں کہ آیا کس نیت کے ساتھ ہے، آیا کس نیت سے، چاہتا کیا ہے، یہ دنیا کی عزت تلاش کرنے آیا ہے، یہ شہرت تلاش کرنے آیا ہے، یہ اپنے رب کی رضا کے لیے آیا ہے۔ بندہ چاہتا کیا اپنے رب کے ساتھ، اس لیے حاجی کے لیے تو یہ بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر کیا، حاجی کے لیے ضروری ہے کہ ذہن میں شہوت نہ ہو، حاجی کے لیے نہایت ضروری ہے کہ وہ چگلی نہ کرتا ہو، حاجی کے لیے نہایت ضروری ہے اس کی آنکھوں میں شرم و حیا ہو، حاجی کے لیے نہایت ضروری ہے دوسروں کی مدد کرنے والا ہو، اور حاجی پر ضروری ہے کہ وہ ہاتھ پھیلانے والا نہ ہو۔ اللہ نے لازم کیا ہے، احرام باندھنے کے بعد جو جائز کام ہوتے ہیں وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کر دیے، کیونکہ بندہ اپنے رب کے عشق کے اندر جا رہا ہے۔ کوئی بیت اللہ کے سفر کے اوپر ہو، وہ نعوذ باللہ کسی اور کے آگے ہاتھ پھیلا دے، ایسا ممکن نہیں ہو سکتا۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے، وہ جب بیت اللہ کے طواف کے لیے گئے تو وہاں مکے کے گورنر کو پتہ لگا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پوتا آیا ہے، وہ ملنے کے لیے بیت اللہ میں پہنچ گیا اور اس نے کہا حضرت آپ مدینہ منورہ سے تشریف لائیں، میرے لیے کوئی خدمت کی بات ہو۔ اس کی طرف دیکھا، مسکراتے رہے، کچھ جواب نہیں دیا۔ اس نے ایک بار کہا، دو بار کہا، تین بار کہا، اور فرمایا اے اللہ کے بندے، ساری دنیا اللہ سے مانگتی ہے، میں بھی تو یہاں اپنے رب سے ہی مانگنے آیا ہوں، تو دے کیا سکتا ہے؟ بڑا شرمندہ ہوا، بیت اللہ سے باہر آ گیا۔ جب حضرت طواف کر کے عمرہ کر کے باہر تشریف لائے، پھر آ گیا سلام کرنے کے لیے، گورنر تھا نا مکے کا، کہنے لگا حضرت اندر تو آپ بیت اللہ کے سامنے تھے اور میں اب باہر آ گیا ہوں۔ فرمایا تو دے کیا سکتا ہے، تو دنیاوی گورنر ہے، ارے بھلے مانس جو پوری دنیا کا مالک ہے میرا رب ہے، ملتزم سے لپٹ کے میں نے تو دنیا اپنے رب سے بھی نہیں مانگی، تو مجھے کیا دینے والا ہے؟ بندے کا ایمان مضبوط ہونا چاہیے۔ کئی بڑے بڑے لوگ حج پہ جاتے ہیں، ان کی بڑی خواہش ہوتی ہے کہ شاید گورنر مل جائے، شاید کسی امام سے ملاقات ہو جائے، شاید کسی مؤذن کے گھر میں، ٹھیک ہے وہ مقدس ہستیاں ہیں، اگر ملاقات کرنے والے کی نیت میں یہ ہے کہ شاید مکے میں بھی آ کے ان حکمرانوں سے کچھ چندے کے پیسے مل جائیں گے، تو پھر وہ مکے میں چندے کی نیت سے گیا، چندہ تو اس کو مل سکتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے عطا کرتا ہوا عزتیں اس کو نہیں مل سکتی ہے۔
عزتیں دینے والی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، جاؤ جلال کی ذات میرے رب کی ہے۔ اسی لیے تو جب حاجی جاتا ہے نا، حاجی کی مکمل توجہ اور حج کرنے والے دل تھام کے سنیں۔ بہت سارے حاجی جو ہیں یہ پوچھتے پھرتے ہیں کہ ہمارا حج ہوا کہ نہیں ہوا، ہمارا حج کیسے قبول ہو جائے گا۔ بات سنو، اگر احرام باندھنے کے بعد بھی غصہ آ رہا ہے تو ابھی حج اپنی تکمیل کی طرف نہیں جا رہا۔ پڑھیں قرآن پاک کو کہ جنہوں نے احرام باندھا ان میں شہوت نہیں ہونی چاہیے، جنہوں نے احرام باندھا ان میں غصہ نہیں ہونا چاہیے، جنہوں نے احرام باندھا ان میں تنقید نہیں ہونی چاہیے، جن میں احرام باندھا ان میں زور و ظلم نہیں ہونا چاہیے۔ تبھی تو بیت اللہ میں جب حج ہوتا ہے کروڑوں مسلمان پہنچتے ہیں۔ یہ دنیا کا پہلا اجتماع ہے، پوری دنیا کے حکمران حیران ہیں۔ یہ دنیا کا پہلا جماوڑا ایسا ہے کہ جس میں کروڑوں لوگ اکٹھے ہوتے ہیں۔ آج تک کوئی لڑائی نہیں ہوئی، کوئی کسی کے گریبان کو نہیں پکڑتا ہے، کوئی کسی سے ناراضگی کا اظہار نہیں کرتا ہے۔ ورنہ جہاں بہت زیادہ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، اگر کسی کی چادر گر جائے، کسی کا بیگ ادھر ادھر ہو جائے، کسی کے پیر پہ کسی کا پاؤں آ جائے، اکثر لوگ لڑ پڑتے ہیں۔ یہ اللہ کے معجزوں میں سے زندہ معجزہ ہے کہ جب کروڑوں حاجی اکٹھے ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، ایک دوسرے سے کبھی لڑتے نہیں ہیں۔ حج کرنے کے آنے کے بعد اگر حاجی صاحب کو یہ پتہ کرنا ہے تو دنیاوی علامتیں تو یہ ہیں، غیب کا حال تو اللہ جانتے ہیں، لیکن حج کرنے کے بعد حاجی صاحب کو اگر یہ پتہ کرنا ہے کہ میرا حج ہو گیا کہ نہیں ہوا، میاں صاحب حج کرنے کے آنے کے بعد اگر اب آپ کے مزاج میں اپنے رب کی رضا کے لیے نرمی ہے تو پھر آپ بڑے مقبول حاجی ہیں۔ اور حج کرنے کے بعد اب اگر آپ ٹھگی ٹوری سے توبہ کر چکے ہیں، اب آپ کی تکڑی مکمل تولتی ہے، اب آپ جب گلے پہ بیٹھتے ہیں گاہک کی رعایت کرتے ہیں، اب آپ جب گھر میں ہوتے ہیں ماتحتوں کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ حج کرنے کے بعد اللہ کے گھر کو دیکھنے کے بعد جو عورتیں بھی واپس آتی ہیں کہ اب ان کے مزاج میں نرمی پیدا ہو گئی کہ نہیں ہوئی۔ بیت اللہ کو دیکھنے کے بعد اگر دل میں نرمی پیدا ہو گئی ہے، معاملات اچھے ہو گئے ہیں تو حج مقبول کی بات ہے۔ اگر یہ ابھی نہیں ہوا تو اپنی بدقسمتی کے اوپر روئیے کہ اس کا اثر آپ کے اوپر نہیں ہو رہا ہے۔ اور بعض اوقات اثر اس لیے بھی نہیں ہوتا، آپ کو پتا ہے جب حاجی کہتا ہے لبیک اللہم لبیک، آواز آتی کہ ہم نے تیرا حج قبول کر لیا ہے، لیکن کئی کہتے ہیں نا لبیک، آواز آتی لا لبیک۔ کیوں؟ یار ٹھگی مار کے پیسوں سے آیا ہے، غریب کی جائیداد دبا کے آیا ہے، بہن کا حق دبا کے آیا ہے، پڑوسی پر ظلم کر کے آیا تو ہمارے گھر پہ، میرے نبی علیہ السلام کی سنت کو منڈوا کے آیا تو میرے پاس۔ میرے نبی علیہ السلام نے کہا جھوٹ نہیں بولنا تو صاحب جھوٹ بول کے آیا، ہیرا پھیری کر کے آیا، جتنی مرضی زور سے لبیک کہتا رہے، جب تک محمد رسول اللہ کی اطاعت پر رضا مند نہیں ہو جاتا، جب تک محمد رسول اللہ کی اطاعت کے اوپر رضا مند نہیں ہو جاتا، تب تک کسی لبیک کی صدا جو ہے وہ لبیک نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں، اندازہ لگاؤ، ابراہیم علیہ السلام اللہ کے دوست ہیں، ایک دوست کی یادگار کو قائم کرنے کے لیے قیامت تک کے لیے عید الاضحیٰ، اس دوست کی یادگار کو قائم کرنے کے لیے قیامت تک کے لیے حج بیت اللہ، اس دوست کی یادگار کو قائم کرنے کے لیے ان کی بیوی سیدہ حاجرہ جس طرح چلی تھی صفا مروہ پہ، آج بھی وہاں نشان لگے ہوئے ہیں کہ یہاں سے یہاں تک سیدنا حاجرہ ذرا تیز چلی تھی، ذرا تیز چال چلی تھی۔ اللہ نے قرآن پاک میں کہہ دیا حاجیوں ذرا ویسے چل کے دکھاؤ جیسے میری حاجرہ چلی تھی یہاں پر۔ ان کی یادگار قائم کرنے کے لیے تا قیامت تک کے لیے ذی الحجہ کے مہینے میں اتنی چیزیں رکھ دیں۔ اندازہ لگاؤ جس سے اللہ کو دوستی ہے، اللہ نے جن کو اپنا دوست کہا ان کے لیے کیا کچھ قائم کر دیا، اور پھر جن کو اللہ نے اپنا محبوب کہا ہو، ارے جن کو اللہ نے اپنا محبوب کہا ہو، جو دوستوں سے بھی آگے ہیں، جو دوستوں سے بھی آگے ہیں،
جو تمام انبیاء کے امام ہیں، جن کو عرش معلیٰ پر اللہ کریم نے اپنے پاس بلایا، جن کا روضہ عرش سے اعلیٰ مقام رکھتا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ جن کو خود سلام بھیجتے ہیں، جن کے بارے میں کہا گیا کہ آپ صاحب خلق عظیم ہیں، جن کے سر پر ختم نبوت کا تاج سجایا گیا، اللہ نے جن کو امام الانبیاء کہا ہے، جو فخر المرسلین ہیں، جو تاجدار مدینہ ہیں، ایک دوست کی یادگار کو قائم کرنے کے لیے قیامت تک کے لیے حاجیوں کو کہہ دیا کہ میرے دوست ابراہیم علیہ السلام کی طرح قربانی کرو، میرے دوست ابراہیم علیہ السلام کی طرح چل کے دکھاؤ، ابراہیم علیہ السلام کی طرح کنکریاں پھینک کے دکھاؤ۔ ارے جب دوست کی اتنی اہمیت ہے، اندازہ لگاؤ اللہ تعالیٰ کو جن سے محبت ہے، اللہ نے جن کو صاحب خلق عظیم بنایا، اللہ جن کو سلام کرتے ہیں، جن کو خود خدا سلام کہتا ہے، اور پھر اپنے بندوں کو کہتا ہے کہ میں اپنے محبوب کو سلام کرتا ہوں، تم بھی میرے محبوب پر سلام بھیجا کرو۔ مسلمانوں لکھ لو کہ دوست سے بھی لاکھوں درجے بڑھ کے جس ذات کی اللہ کے نزدیک اہمیت ہے، اسی ذات کی چال جب تک حج بیت اللہ میں نہیں ہوگی، اس ذات کی جب تک انداز نہیں ہوگا، اس ذات کی طرح جب تک دیکھو گے نہیں، اس ذات کی طرح جب تک چلو گے نہیں، اس ذات کی طرح جب تک معاملات نہیں کرو گے، تو کوئی بھی عمل زندگی کا، حج بیت اللہ تو بہت بڑی بات ہے، کوئی چھوٹا سا عمل بھی قبول ہونے والا ہے نہیں، کیونکہ حاجیوں کو تو اللہ صرف اس دن چاہتے ہیں، حج بیت اللہ کے دن، کہ وہ قبول کریں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح، لیکن ان مسلمانوں کو تو چاہتے ہیں کہ یہ صبح کو سنت کے مطابق اٹھے، یہ صبح کو میرے نبی کی طرح 2 سنتیں پڑھیں فجر کی، یہ میرے نبی کے انداز میں فجر کی نماز مسجد میں جا کے ادا کریں، یہ میرے نبی کے طرز کے اوپر اپنے چہرے پر داڑھی رکھیں، یہ میرے نبی علیہ السلام کے طرز کے اوپر آنکھوں میں شرم و حیا رکھیں، یہ نبی علیہ السلام کے طرز پر کاروبار میں ایمانداری رکھیں، یہ نبی علیہ السلام کے طرز پر کھیتوں کے اندر جب اترے تو اسی انداز سے محنت کریں، یہ نبی علیہ السلام کے طرز پر اپنے گھر میں بیویوں کا خیال رکھیں، یہ نبی علیہ السلام کے طرز پر ماں باپ کی حرمت کا خیال رکھیں، یہ نبی علیہ السلام کے طرز پر اپنی دوستیاں نبھائیں۔ اندازہ لگاؤ ابراہیم خلیل اللہ کی یہ شان ہے، تو اللہ نے جن کو اپنا دوست کہا تو ان کی شان تو سب شانوں سے بڑھ کے ہے۔ تو جو حج بیت اللہ تک نہیں جا سکے، ابھی تک تڑپ رہے ہیں، تو ان کے لیے راستہ یہی ہے کہ وہ محمد رسول اللہ کی اطاعت کو، نبی علیہ السلام کی اطاعت کو لازمی پکڑیں۔ آپ نبی علیہ السلام کی اطاعت کو لازمی پکڑیں گے، وہ دن آئے گا جب اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اپنے گھر کی، اپنے نبی علیہ السلام کے روزے کی زیارت عطا کریں گے۔ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اندازہ لگائیں کہ حج بیت اللہ عشق و محبت کا سفر ہے، اور عشق و محبت کا سفر تب ہوتا ہے شروع جب عاشق اپنی معراج پر پہنچتا ہے۔ صرف کہنے سے ہی تھوڑی ہوتا جی مجھے عشق ہے، مجھے عشق ہے، عشق کے انداز بھی تو نظر آنے چاہیے نا جی، عشق کے انداز بھی تو نظر آنے چاہیے نا جی۔ کوئی مانگ رہا ہو کھڑا کہ اللہ کے نام پر کچھ دے دو، تم نظر انداز کر کے چلے جاؤ، اس کا مطلب ابھی عاشق نہیں بنے۔ کوئی ماں آواز دے دے بیٹا میری بات سن لو، تم نظر انداز کر دو، اس کا مطلب ابھی عاشق رسول نہیں بنا ہے۔ مؤذن کہہ رہا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، تم مسجد کے آگے سے نکل جاؤ، اس کا مطلب ابھی عاشق نہیں بنا ہے۔ عاشق تبھی بنتا ہے جب وہ اس کی معراج تک پہنچتا ہے، اس کے اندر وہ کوالٹی پیدا ہو جاتی ہے۔ اور پوری دنیا میں اسلام کیوں سب سے آگے جا رہا ہے پتہ ہے؟ کیونکہ مسلمان پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کی اپنی جان سے زیادہ پیارے نبی علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں۔ اپنے عشق کو تھوڑا چیک کر لیں انشاءاللہ تعالی، ٹھیک ہے؟ اور اس انتظار میں نہیں رہنا 80 سال کے بڈھے ہوں گے تو حج کریں گے، نہیں، اللہ سے مانگے، اللہ سے مانگیے انشاءاللہ۔ حج اس بات کا اعلان ہے کہ ہم غربت سے باہر نکل رہے ہیں، حج اس بات کا اعلان ہے کہ ہم اتفاق اور اتحاد رکھتے ہیں۔ پتہ ہے آپ کو، پوری دنیا کے نسل، رنگ اور بھید کو ختم کر کے
جب حج بیت اللہ میں کروڑوں مسلمان اکٹھے ہوتے تو پوری کائنات کے انسانوں کو، صرف مسلمانوں کو نہیں، پوری کائنات کے انسانوں کو یہ پیغام دیتے کہ آؤ دیکھو، الگ رنگ کے، الگ نسل کے، الگ الگ گھروں کے، الگ الگ ذات کے، الگ الگ بولیوں کے، الگ الگ چمڑیوں کے لوگ ایک ہی سب میں کھڑے ہیں اپنے رب کے آگے، ان کے اندر کوئی اونچ نیچ باقی نہیں ہے۔ یہ پوری دنیا کے لیے آپسی پیار اور محبت کا انقلابی پیغام ہے، پوری دنیا کے لیے یہ پیغام۔ تو اس بات کے لیے خواہش رکھیں دل میں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایک دن ان لوگوں میں شامل فرمائے جو اس کے گھر کا طواف کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ایک دن ہم لوگ بھی ان لوگوں میں شامل ہوں جو حج بیت اللہ کے موقع پہ پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کے اوپر جا کر حاضری دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ حج بیت اللہ کی خواہش کو دل کے اندر رکھیں، اور یہ نوٹ کر لو بات، یہ بڑی کیمیائی بات ہے، جو حج کا ارادہ کر لیتے ہیں اللہ ان کے گھر میں سب سے پہلے غربت کو دور کرتا ہے۔ پتہ ہے آپ کو یہ بات؟ جو حج کا ارادہ کر لیتے ہیں لوگ کہ ہم نے جانا ہی ہے اپنے گھر، اب ظاہر سی بات ہے کہ حج بیت اللہ پر یہ تو نہیں ہے کیونکہ مانگ کے جائے گا، بھیک مانگ کے جا رہے، اللہ کا گھر ہے وہ۔ دنیا کے معاملوں میں بھی بیت اللہ اور مسجد نبوی وہ عبادت گاہیں ہیں دنیا کی، جس کو عبادت گاہ کہتے ہیں، یہ وہ عبادت گاہیں ہیں جہاں چڑھاوا نہیں چڑھتا، جہاں پر پیسے نہیں ڈالے جاتے، جہاں چادریں نہیں چڑھائی جاتی، اور جہاں لوگ کچھ دے نہیں سکتے۔ کیوں؟ ارے یہ میرے رب کا در ہے، یہ میرے رسول کا در ہے، یہاں لوگ مانگنے آتے ہیں، ان سے دیا نہیں جاتا، یہاں جولیاں بھر کے بھیجی جاتی ہیں، کسی کے ہاتھ سے کچھ مانگا نہیں جاتا ہے۔ یہ کمال کی بات ہے بیت اللہ کی اور مسجد نبوی کی، کہیں کوئی گلہ نہیں، کہیں کوئی چڑھاوا نہیں، کروڑوں لوگ ہیں، کھانا کھلا ہے، سونا کھلا ہے، دوائیاں کھلی ہیں، ہسپتال فری ہیں، کروڑوں لوگ آ رہے ہیں، یہ شان ہے اللہ کے گھر کی۔ ورنہ آج تو یہاں اگر کوئی ویسے بھی کوئی ہمارے ہیں جو آج کل پیر بن جاتے ہیں مشکل سے، ایک چادر لگا کے وہ سب سے پہلے ایک موٹا سا گھلا آگے رکھتا ہے کہ بھئی جو بھی آئے گا تعویذ لینے کے لیے پہلے اس میں کچھ ڈالے، پھر آ رہے یہ میرے رب کے گھر کی شان دیکھو، رب کے گھر کی شان دیکھو۔ بیت اللہ میں، مسجد نبوی میں کوئی گلہ نہیں، کوئی چڑھاوا نہیں۔ ارے جو رب سے مانگنے آ رہا وہ رب کو کیا دے سکتا ہے؟ میرا رب کہتا ہے آجا تجھے کیا چاہیے بات کر، اور جو وہاں جا کر جو مانگتا ہے وہ لے کے آیا، آج تک خالی ہاتھ کوئی نہیں آتا ہے۔ تو دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ساتھ چلتے چلتے گزارش یہ کرنی تھی آپ سے کہ الیکشن آج کل چل رہا ہے، تو یہ تو عام بات ہو گئی ہمارے ہاں کہ جو لیڈران ہیں وہ آج کل مذہب کی بات ضرور کرتے ہیں اپنی تقریر کے اندر، جتنے لیڈر ہیں نا، یہ عام بات ہو گئی ہمارے ملک میں، کوئی بات نہیں۔ لیکن پچھلے ہفتے ایک لیڈر صاحبہ ہیں، انہوں نے سارے ریکارڈ ہی توڑ دی۔ بنگال کی جو مکھیہ منتری ہیں ممتا دیدی، تو وہ مکھیہ منتری جو ہوتا ہے اصل میں اپنی اسٹیٹ کا راجہ ہوتا ہے، تو اچھا جتنے راجے ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں بس اب ہم ہی رہیں گے۔ ارے نہیں، ایسا نہیں ہے، آج جہاں تم بیٹھے ہو کل کو یہاں کوئی اور ہوگا، یہ دنیا ہے۔ تو ممتا بینرجی نے پچھلے ہفتے تقریر کرتے ہوئے کہا، نعوذ باللہ، اور بھی دھرموں کا نام لیا اس نے، میں صرف اسلام کی بات کرتا ہوں، اس نے الگ الگ دھارمک کتابوں کا نام لیتے ہوئے یہ بھی کہا، پھر کہا کہ قرآن شریف اور جو مسلمانوں کی کتاب ہے، اس نے کہا نعوذ باللہ یہ آنے والے وقت میں ختم ہو جائیں گے، لیکن جو میں نے اسکیمیں چلائی ہیں لوگوں کے لیے یہ ختم نہیں ہوں گی۔ مطلب ادھارن دیکھیے، آپ ایک مکھیہ منتری کی ادھارن دیکھیے کہ وہ یہ کہہ رہی ہے کہ قرآن پاک اور باقی مذہبوں کا بھی اس نے نام لیا کہ وہ تو ختم ہو سکتے ہیں، میری چلائی ہوئی اسکیمیں ختم نہیں ہو سکتی۔ تو میں دیدی کو کہنا چاہوں گا، دیدی زمین پہ نیچے دیکھ کے چلنا سیکھیں، گفتگو کے دوران بھی اپنے اندر عاجزی پیدا کریں۔ اللہ کو غرور بالکل پسند نہیں ہے۔ ایشور کہتے ہو نا جس کو ہم پنجابی میں اکال پورکھ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو سارے بندوں سے رب رعایت کر لیتا ہے، اس کو مانے یا نہ مانے۔
لیکن جو بندہ خدا کی زمین پر اکڑ کے چلتا ہو، خدا کی زمین پر خدا کو چیلنج کرتا ہو، خدا کی زمین پر غرور کی بات کرتا ہو، اور انہوں نے تو حد ہی کر دی، کہہ دیا کہ فلاں فلاں مذہب کی اور قرآن شریف بھی ختم ہو جائے گا، ممتا بنرجی کی اسکیمیں ختم نہیں ہوں گی۔ خدا کو یہ باتیں غرور کی پسند نہیں ہیں۔ آپ نے بھی چلے جانا ہے، ہم نے بھی چلے جانا ہے، اس لیے سیاست کیجئے، لیکن مذہب کو اپنی سیاست کے اندر مت لے کے آئیے، تاکہ خدا جو ہے اس کی پکڑ آپ کے اوپر نہ آئے۔ اور آپ سب سے بھی میری گزارش ہے کہ جو یوٹیوب اور واٹس ایپ کی یونیورسٹی ہے اس کے اوپر تھوڑی کم توجہ دیا کرے، اصل زندگی میں جیے، اپنے معاشرے کو، اپنے سماج کو خوبصورت بنائیے، موبائل کی دنیا سے تھوڑا سا باہر رہ کے بھی زندگی گزاریے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو یہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔